السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں فلورا آف پاکستان کے بارے میں کہ فلورا آف پاکستان کو آن لائن کس طرح یوز کرتے ہیں اور اس کی افادیت کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ فلورا آف پاکستان کو نہ صرف باٹنی والے بلکہ الائڈ بایولوجیکل سائنسز کے جو سبجیکٹس ہیں ان کے اسٹوڈنٹس اور ان کے ریسرچرز بھی یوز کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے فلورا آف پاکستان جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو اس میں سے کافی ساری انفارمیشن ملتی ہیں، جس میں سب سے نمایاں ہے اس کی پلانٹ کے نیمز، ان کی کلاسیفیکیشن، مطلب کہ وہ کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، کس جینس سے بلونگ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کو اس کی جیوگرافک انفارمیشن مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس کی ڈسکرپشن مل جاتی ہے، اس کی السٹریشن مل جاتی ہے، اور دنیا بھر میں وہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کی تمام انفارمیشن آپ فلورا سے حاصل کرتے ہیں۔ اور فلورا جو ہے ٹیکنیکلی وہ کسی بھی ایریا کا، کسی کنٹری کا یا ریجن کا جو کمبائنڈ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے پلانٹس کا، تو اس کو فلورا کہتے ہیں۔ فلورا پاکستان کو استعمال کیسے کرتے ہیں آن لائن، آپ کے موبائل کے تھرو یا پھر لیپ ٹاپ سے آپ کس طرح اس کو یوز کر سکتے ہیں، میں آج آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ یو ول ہیو ٹو گو ٹو گوگل، جسٹ گوگل یا کوئی اور سرچ انجن جو ہے اس میں آپ لکھتے ہیں فلورا آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ جب آپ فلورا آف پاکستان لکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو فلورا آف پاکستان کے سرچ ریزلٹس مل جائیں گے، جس میں سب سے ٹاپ والا eflora.org آپ کو ملے گا۔ اب یہ والا اگر آپ کلک کرتے ہیں مثال کے طور پر، یہ وہ ڈیٹا بیس ہیں جو کہ ارلی پلانٹ فیملیز کے جو والیومز چھپے تھے فلورا آف پاکستان کے تحت، تقریباً اس میں 200 والیومز ہیں، 200 فیملیز کی اس میں ڈسکرپشنز پرووائڈڈ ہیں۔ یہ ایک کافی بڑا ڈاکومنٹ ہے، کافی بڑا سورس ہے پلانٹس کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، اس میں میں کافی ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ پلانٹ کو کیسے سرچ کرتے ہیں انڈیویجولی اس ویب سائٹ کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کے بیسک کمپوننٹس کون کون سے ہیں۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی پودے کو اگر سرچ کرتے ہیں، یہاں پر جسٹ یہ سرچ بار اوپر بھی ہے، یہاں نیچے بھی سرچ بار ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی سرچ کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں سمجھ لیں جو ڈسپلے پہ ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے فیملی لسٹ میں جانا ہے اور آپ نے کسی خاص فیملی کو سرچ کرنا ہے، آپ اس کو رائٹ کلک کریں یا پھر ڈائریکٹلی کلک کریں فیملی لسٹ کو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو ایک بہت ڈیٹیلڈ ایک لسٹ ملے گی جو کہ تمام فیملیز جو کہ پبلش ہو چکی ہیں۔ اب اس میں کچھ والیومز میں بھی مسنگ ہوں گے کیونکہ وہ ہمارے جو نیا ڈیٹا بیس ہے ٹراپیکوز والا، اسی میں شامل کی گئی ہیں، لیکن اس میں 200 فیملیز کے آپ کو اکاؤنٹس مل جائیں گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے جانا ہے سپوز کہ ایلسمیٹیسی فیملی میں آپ نے جانا ہے، تو اس کو رائٹ کلک کر کے کسی اور ونڈو میں اوپن کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو اس کی ڈیٹیلز دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب فیملی کی ڈیٹیلز کھولتے ہیں، مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس فیملی آ گئی، فیملی ایلسمیٹیسی، اب عبدالغفور یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیملی جو ہے یہ عبدالغفور صاحب جو کہ فوت ہو چکے ہیں، بڑے اچھے ٹیکسانومسٹ تھے ہمارے، انہوں نے یہ والیوم لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو ایک جنرل ڈسکرپشن ایلسمیٹیسی کا مل جاتا ہے، یہ سارا جو پیراگراف ہے، دس از دی جنرل ڈسکرپشن آف فیملی ایلسمیٹیسی۔ اچھا، پھر آپ کو اس میں چھوٹا سا ڈیٹیل ملتا ہے، ایک نوٹ ملتا ہے کہ دنیا بھر میں اس کے کتنے جنرا اور سپیشیز ہیں، اور پھر پاکستان میں اس کے کتنے جنرا اور سپیشیز ہیں۔ اسی طرح پھر ایکنالجمنٹس ہوتا ہے، اور سب سے نیچے جو سیکشن ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک ٹیکسانومک کی ملتی ہے اس کی جنرا کی۔ مثال کے طور پر اس فیملی میں 4 جنرا ہیں، تو 4 جنرا کو ایک ٹیکسانومک کی پرووائڈ کی گئی ہے، اور اس کی کو کیسے یوز کرتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے، اس میں ایک کمپلیٹ ایک بہت اچھی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے سمجھانے کے لیے۔ لیکن اگر آپ نے مزید اس میں جانا ہو اندر،
اور کس جینس میں کتنے اسپیشیز ہیں، تو آپ لوور ٹیکسا کا جو یہاں پر لسٹ ہے اس میں کسی بھی جینس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں سیجیٹیریا کو دیکھ لیتا ہوں کہ سیجیٹیریا کے اندر کتنی اسپیشیز ہیں، تو یہاں پر سیجیٹیریا کی ڈیٹیلز آ گئی۔ سیجیٹیریا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا جو ڈسکرپشن ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ایک نوٹ لکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو سیجیٹیریا ہے اس کے لیے جو ٹیکسانومک کی ہے وہ بھی یہاں پر دی گئی ہے۔ پھر لوور ٹیکسا، جو سیجیٹیریا کے اندر لوور ٹیکسا کون سے ہے، لوور ٹیکسا میں پھر سپیشیز آ جاتی ہیں، سب سپیشیز اور ویرائٹیز آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر سیجیٹیریا گوائنسس اور اس کی ایک سب سپیشیز، اور پھر سیجیٹیریا ٹائفولیا، اس کا مطلب یہ ہوگی کہ 2 سب سپیشیز اور ایک سب سپیشیز ہیں، جبکہ ریلیٹڈ سینونیمز، اس جینس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سینونیمس نیمز ہیں تو وہ ساری یہاں پر ڈسپلے کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو بات ہو گئی کسی بھی فیملی کے اندر جانا اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے۔ اب میں آپ کو مزید کچھ ڈیٹیلز بتاتا ہوں اسی مین پیج سے۔ تو مین پیج کے اوپر یہ آپ کو ایک نوٹ ملے گا کہ پلیز نوٹ دیٹ دس از اے لیگیسی سائٹ وچ از ناؤ آؤٹ آف ڈیٹ، ٹھیک ہے، آؤٹ آف ڈیٹ ہے، لیکن اس پہ کافی سارا انفارمیشن جو ہے ابھی بھی اویلیبل ہے۔ پلیز وزٹ دا نیو فلورا آف پاکستان سائٹ ایٹ، یہ والا جو لنک ہے اس پر نیا والا ویب سائٹ آپ وزٹ کر سکتے ہیں، جو کہ اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، اس پر بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ والا ویب سائٹ سمجھ لیں، کیونکہ اس کی ایک مین ریزن ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سرچ کرتے ہیں سپوز کیلوٹراپس پروسیرا ان فلورا آف پاکستان، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کو لے جاتا ہے سرچ ریزلٹس جو ہیں، جب آپ اس میں سرچ کرتے ہیں تو یہ ٹراپیکوز والے میں آپ کو نہیں لے جاتا، بلکہ آپ کو فلورا جو ای فلورا والا پروجیکٹ ہے اس کے اندر ہی لے جاتا ہے۔ سو دیٹ از وائی یہ والا جو ویب سائٹ ہے یہ زیادہ کوئکلی ایکسیسیبل ہے اور مور فریکوینٹلی یوز ہوتا ہے، تو اس کو بھی یوز کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو مین پیج پر مثال کے طور پر یہاں پر اگر آپ کلک کرتے ہیں فلورا آف پاکستان کے اوپر، سو یہ آپ کو مین پیج پر واپس لے جاتا ہے، یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا، یہاں پر فلورا آف پاکستان کو دوبارہ کلک کرتے ہیں، یہ بھی مین پیج پر لے جاتا ہے، تو مین سرچ پہ آپ کو لے جاتا ہے، وہاں سے آپ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ یہ ہو گئی فیملی لسٹ۔ اچھا، اس میں اگر آپ نے مثال کے طور پر اسی پیج کے اوپر اگر آپ نے کچھ سرچ کرنا ہے کسی پلانٹ کا نام، مثال کے طور پر ونکا میجر میں سرچ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ تمام فلوراز جو ای فلورا کے اندر تھے اس پروجیکٹ کے اندر، اگر میں نے ان تمام پروجیکٹس میں اس کو سرچ کرنا ہے تو یہاں پر یہ آل فلوراز والا جو آپشن ہے اس کو میں ٹک مارک کروں گا، اور جب میں یہ سرچ کروں گا تو یہ جن فلوراز میں ڈاکومنٹ ہوا ہے، مثال کے طور پر یہ ونکا میجر، سو یہ ان تمام میں یہاں پر ڈسپلے ہو جائے گا، جس طرح یہ پاکستان میں ہے، چائنیز پلانٹ نیمز میں ہے، جو کہ بیسیکلی ایک چیک لسٹ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ونکا میجر تائیوان کا جو چیک لسٹ ہے ڈائیکارڈس کا، اس میں ہے ونکا میجر ان فلورا آف چائنا والیوم نمبر 16۔ سو یہ ونکا میجر مجھے 4 فلوراز میں ایٹ لیسٹ جو ہے نا اس کا ڈاکومنٹ مل گیا، یہاں سے میں ان کو ایکسیس کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ونکا میجر چونکہ یہ میں نے اپنے سرچ کے لیے یوز کیا ہے، تو لیٹ سی کہ ونکا میجر کو جب ہم سرچ کرتے ہیں تو ایک سپیشیز کے اندر کون کون سے کتنے ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ چیزیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب ونکا میجر کو میں نے مثال کے طور پر کلک کر لیا اور میرے پاس یہ ڈیٹیلز آ گئے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا دیکھ لے کہ پاکستان کی فیملی لسٹ میں ایپوسائنیسی جو ہے اس کا ممبر ہے، پھر ونکا میجر جو ہے ڈیفینیٹلی یہ ونگ کا جو جینس ہے اس کا ممبر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر آپ کو پیج نمبر 36 نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب 36 نمبر پیج جو ہے یہ کون سا ہے، دیکھ ایک والیوم چھپتا ہے پرنٹڈ فارم میں، ٹھیک ہے، تو پاکستان کا جو ایپوسائنیسی کا والیوم تھا اس کا پیج نمبر 6 جو پرنٹڈ فارم میں ہے، تو یہ والا پیج، یہ والا انفارمیشن آپ کو پیج نمبر 36 میں ملے گا جو پرنٹڈ والیوم ہے اس کے اوپر۔ اچھا، تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، یہ جو ونکا میجر ہیں بولڈ میں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسیپٹڈ نیم تھا اس وقت، جو ہمارے جو ٹیکسانومسٹ تھے انہوں نے یہ فیملی لکھی تھی اور انہوں نے ونکا میجر کو ایز این ایکسیپٹڈ نیم مانا تھا،
اور اس کا جو اتھارٹی ہے اس نیم کا ونگ کا میجر کا وہ لینیس ہے، LINN. یاد رکھیں کہ تھوڑے پرانے لٹریچر میں LINN لینیس کو پریزنٹ کرتا تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ لینیس کا نام ہے، ٹھیک ہے. لیکن آج کل جو ریسنٹلی سائٹ ہوتا ہے لینیس کا نام، تو وہ صرف L ڈاٹ لکھتے ہیں، تو اس کا مطلب بھی لینیس ہی ہے. تو اس کے بعد کیا ہے کہ یہ والا سیکشن آپ کو ملتا ہے لینیس کے بعد، یہ پھر کچھ ریفرنسز کا سیکشن ہوتا ہے. اب ریفرنسز کا سیکشن جو ہے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، اور کمپلیکیٹڈ اس وجہ سے ہے کہ اس میں آپ کو کچھ فگرز نمبرز ملتے ہیں، کچھ آپ کو انگریزی کے الفاظ ملتے ہیں جو کہ ایبریویٹڈ فارم میں ہوتے ہیں، اور ہر کوئی اس کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتا، تو اس کو ڈی کوڈ کرنے کے کچھ خاص طریقے ہیں. اب یہ انفارمیشن مثال کے طور پر 2-3 ریفرنسز میں آپ کو ڈی کوڈ کر کے دیتا ہوں. یہاں پر لینیس کا تو کلیئر ہو گیا کہ دس از دا اتھارٹی آف ونگ کا میجر، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ SP.PL ڈاٹ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسپیشیز پلانٹیرم. اسپیشیز پلانٹیرم بیسیکلی لینیس کا وہ بک تھا جو اس نے لکھا تھا ان 1753 میں اس نے لکھا تھا، اور اس کا 209 جو پیج نمبر تھا اس پر اپیئر ہوا ہے ونگ کا میجر کا نام، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ پہلا ریفرنس ختم ہو جاتا ہے 1753 پہ. دوسرا ریفرنس ڈی سی کا مطلب ہے ڈی کنڈولے، اور PRODR ڈاٹ کا مطلب ہے پروڈرومس. تو اس کا فل فارم ہے پروڈرومس. اچھا، پروڈرومس جو ڈی کنڈولے کا تھا اس کے والیوم نمبر 8 میں اور پیج نمبر 384 پر، ٹھیک ہے. اور یہ پبلیکیشن کب ہوئی تھی؟ 1844 میں، 1844 میں یہ پبلیکیشن ہوئی تھی. یہاں پر دوسرا ریفرنس ختم ہو جاتا ہے. تیسرا ریفرنس جو ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ BOISS ڈاٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ بوائسیئر. یہ بھی ٹیکسانومسٹ تھا، اور اس نے کیا لکھا تھا؟ FL.OR ڈاٹ. اس کا مطلب ہے فلورا اورینٹالس. اب فلورا اورینٹالس کا والیوم نمبر 4 اور اس کا پیج نمبر 45، ٹھیک ہے، 45. اور یہ پبلیکیشن کب ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی 1875 میں. تو ٹھیک ہے، تو یہ 3 جو ریفرنسز تھے یہ میں نے آپ کو ڈی کوڈ کر کے دے دیے کہ ان کا کیا کیا مطلب ہے. اس کے بعد آپ کو 3-4 اور ریفرنسز ملیں گے، یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور آخر میں یہاں پہ آپ کو ملتا ہے اسٹیورٹ کا کیٹالاگ ہے جو انوٹیٹڈ کیٹالاگ آف ویسکولر پلانٹس آف ویسٹ پاکستان تھا اینڈ کشمیر، تو اس میں بھی یہ اپیئر ہوا ہے. اس طرح آخری ریفرنس جو ہے یہ اسٹرن کا ہے. اب ان تمام ریفرنسز کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو ونگ کا میجر کا نام ہے یہ اس سے پہلے کس کس لٹریچر میں سائٹ ہوا ہے، کس کس نے اس کو مینشن کیا ہے، اور کس کس نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اس نام کو، ٹھیک ہے. تو یہ تمام وہ لٹریچر ہے جس میں یہ نام پہلے اپیئر ہوا ہے. تو اس سے پہلے یہ تمام ریفرنسز تھے. اب فلورا پاکستان بھی انکلوڈ ہو گیا اس کے اندر، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ تو ریفرنسز والا سیکشن ہو گیا. اس کے بعد یہاں پر کامن نیم اور ورنیکولر نیم والا سیکشن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر انگلش میں اس کا نام ہے گریک پیریونکل. گریک پیریونکل اس کا انگلش نیم مطلب کہ کامن نیم ہے، ٹھیک ہے. اس طرح اس کا علاقائی نام جو ہے پاکستان میں اس کے کس نام سے جانا جاتا ہے وہ نہیں دیا گیا یا نون نہیں ہے. لیکن یہاں پر اگر اس طرح کا کوئی نام ہوگا اس کسی خاص اسپیشیز کے لیے تو یہاں پر لکھا ہوگا ورنیکولر نیم، اور ورنیکولر کا جو شارٹ فارم ہوگا VERN ڈاٹ. تو اس کا ورنیکولر مطلب بنتا ہے، ٹھیک ہے، VERN ڈاٹ. اس کا مطلب ہے ورنیکولر نیم، اور جو بھی نام ہوگا وہ اس کے ساتھ یہاں پہ لکھا ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ 2 نام جو ہے یہ 2 بندوں کے نام ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایس ناظم الدین اینڈ محمد قیصر. محمد قیصر اور ناظم الدین صاحب ڈیفینیٹلی دے آر ویری گڈ ٹیکسانومسٹس آف پاکستان. انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ والیوم جو ہے ایپوسائنیسی کا یہ ان دونوں نے لکھا ہے. ان نیمز کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ریگولر فونٹ میں آپ کو ملتا ہے ایٹیلک میں ایک اور نام ونگ کا گرینڈیفولا سیلسبرگ یا جو اس کی اتھارٹی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نام ہے یہ اوپر والے نام ونگ کا میجر کا سینونیم ہے، ٹھیک ہے، فلورا آف پاکستان کے مطابق.
تو سینونیمز جتنے بھی ہوں گے وہ یہاں پر اس سیکشن میں اپیئر ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کو یہ پیراگراف ملتا ہے، یہ والا پیراگراف جو ہے ہر سپیشیز کا ہوگا، جتنی بھی سپیشیز ڈسکرائبڈ ہیں فلورا آف پاکستان میں ان سب کے لیے یہ پیراگرافس ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلانٹ کا ڈسکرپشن ہے فلورا آف پاکستان کے مطابق، اور یہ ڈسکرپشن کمپوز کس پہ ہوتا ہے؟ اس میں بہت سارے کیریکٹرز ہوتے ہیں جو کہ روٹ یا سٹیم سے شروع ہوتے ہیں اور پلانٹ کے ہیبٹ سے پھر آہستہ آہستہ بڑھ کر اس میں لیوز کے کیریکٹر شامل کرتے ہیں، لیوز کے بعد انفلوریسنس کے بعد فلاورز کے ون بائی ون جو سیپلز، پیٹلز، کارپلز اور سٹیمنز کے کیریکٹرز ہیں، اور آخر میں اس میں فروٹس اور سیڈز کے کیریکٹر آتے ہیں۔ تو یہ تمام جو مجموعہ ہے ٹیکسٹ کا، یہ بیسیکلی وہ کیریکٹرز ہیں، لیکن یہ ایک خاص انداز میں لکھے جاتے ہیں جن کو مارفولوجیکل ڈسکرپشن کہا جاتا ہے۔ اس میں دو قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک انگریزی کے الفاظ ہوتے ہیں اور ایک لیٹن زبان کے الفاظ ہوتے ہیں جن کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا جو ڈسکرپشن ہوتا ہے، تو ڈسکرپشن میں پہلا کیریکٹر جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے پیرینیل ہرب ووڈی ایٹ دا بیس۔ یہ ایک پیرینیل ہرب ہے جو کہ بیس میں ووڈی ہے اور 90 سینٹی میٹر تک یہ ٹال ہے۔ پھر گلیبرس ہے، مطلب ہے کہ اس کے اوپر ہیئر نہیں ہے، اور ریئرلی اور سلائٹلی پیوبیسنٹ، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر چھوٹے ہیئرز یا کم مقدار میں ہیئرز نظر آتے ہیں۔ اس طرح تمام کیریکٹرز ہیں، مین سٹیم اور سٹیم کے کیریکٹرز ہیں، پھر لیوز کے ہیں، پھر انفلوریسنس کے، اور پھر فلاورز کے کیریکٹرز آ جاتے ہیں، اور کافی ساری اور چیزیں ہیں۔ تو یہ والا پارٹ جو ہے یہ شو کرتا ہے پلانٹ کی ڈسکرپشن کو۔ اب نیچے ایک اور پارٹ ہے FL.PER۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے فلاورنگ پیریڈ۔ تو فلاورنگ پیریڈ اس پلانٹ کا ہے دسمبر ٹو مارچ، اور ڈیفرنٹ سپیشیز کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ سیکشنز جو ہے یہ اس انفارمیشن کے لیے مختص ہے۔ اچھا، اس کے بعد ٹائپیفیکیشن کی باری آ جاتی ہے۔ اس کا ٹائپ اسپیسیمن جو ہے یہاں پر ایگزیکٹلی تو نہیں دیا گیا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ دس ہیز بین ڈسکرائبڈ فرام فرانس اینڈ اسپین اور فرانس سے اس کا ٹائپ مٹیریل لیا گیا تھا۔ لیکن ٹائپیفیکیشن پہ یہ انفارمیشن شاید آپ کو زیادہ نہیں لگے گی، اس کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کسی اور سپیشیز کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک سپیشیز کو دیکھتا ہوں، یہ میرے سرچ بار میں بھی آ رہا ہے، ونسیٹاکسیکم سٹوکسیائی، پاکستان کے انڈیمک ہے، اور اس کا اگر آپ دیکھیں تو ہاں ہولو ٹائپیفیکیشن میں یہ ہولو ٹائپ ہے، اس کا سٹینڈرڈ اسپیسیمن ہے، اختیاری اسپیسیمن جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا ہولو ٹائپ۔ کہاں سے کلیکٹ ہوا تھا؟ بارات خیل آن دا وے ٹو جوب، بلوچستان سے کلیکٹ ہوا تھا 1978 میں۔ یہ ایریکٹ شرب تھا اور 1 میٹر تک تقریباً ٹال تھا۔ اس کے کلیکٹرز تھے ناظم الدین صاحب جنہوں نے وہ والا والیوم لکھا ہے، اور سلطان العابدین صاحب تھے 680 اس کا واؤچر نمبر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ KUH مطلب کراچی یونیورسٹی ہربیریم میں پڑا ہوا ہے۔ تو آپ کو جو ہولو ٹائپ ہے اس کے انفارمیشن کچھ اس طرح نظر آئے گا ہر سپیشیز کے لیے، اور یہ انڈیمک ہے بلوچستان کا۔ تو واپس جاتے ہیں ونگ کا میجر والے پیج پر، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزید کون سی انفارمیشن اویلیبل ہے۔ یہاں پر ایک ڈسٹریبیوشن کا سیکشن ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اس کا رینج کتنا ہے، کتنے علاقے پر یہ پلانٹ جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اگر اس اسپیشیز کے لیے ہم دیکھیں تو ویسٹرن میڈیٹرینین جو ریجن ہے، ویسٹرن میڈیٹرینین مطلب یورپ کے سائڈ پر جو میڈیٹرینین سی ہے اس کے ارد گرد جو کنٹریز آتی ہے وہاں پر، پھر ایشیا مائنر ہو گیا، اور یہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں بھی یہ نیچرلائزڈ ہے، اور ہم نے خود اس کی پاپولیشنز دیکھی ہیں ڈفرینٹ پہاڑی علاقوں میں، یہ جو ہے نا نیچرلائز ہو چکا ہے۔ یہ ڈسٹریبیوشن کا ایک چھوٹا سا سیکشن ہوتا ہے۔ یہاں پر پاکستان میں اس کی ڈیٹیلڈ کیا ڈسٹریبیوشن ہے، تو ای فلورا کے پروجیکٹ میں اس طرح ڈیٹیلڈ جو ڈسٹریبیوشنز ہے وہ نہیں ملتی، وہ ملتی ہیں آپ کو ٹراپیکوز والے پروجیکٹ میں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سیکشن ہوتا ہے جس میں کچھ نوٹس دیے گئے ہوتے ہیں، جس طرح یہاں پر ایک بہت چھوٹا سا نوٹ ہے کہ سم ٹائمز کلٹیویٹڈ ان دا گارڈنز، آرنامنٹل کے طور پر یہ اگایا جاتا ہے، اور اگر کسی سپیشیز کے لیے کسی ٹیکسانومسٹ نے نوٹس لکھے ہوں، مثال کے طور پر کہ اس کے کچھ اسپیسیمنز ڈاؤٹ فل ہوں، یا اس سپیشیز کی آئیڈینٹی ایٹ سیلف ڈاؤٹ فل ہو، یا اس کی مماثلت کسی اور پلانٹ سے ہو،
یا ٹیکسانومسٹ نے کوئی ریزن اس کی ریکگنیشن کے لیے پرووائڈ کیا ہو تو وہ اس سیکشن میں لکھتے ہیں اور اس کو کامنٹس سیکشن بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کامنٹس وہ بندہ پرووائڈ کرتا ہے جس نے یہ فلورا والیوم لکھا ہوتا ہے. اس کے بعد تھوڑا اور انفارمیشن ہے جس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. یہاں پر ریلیٹڈ آبجیکٹس کا ایک سیکشن ہے, تو اس میں آ جاتا ہے السٹریشن. ٹھیک ہے, اب السٹریشن کیا ہے, اس کو میں کلک کرتا ہوں. السٹریشن ہے بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے لائن ڈراونگ. ٹھیک ہے, تو لائن ڈراونگ اس پلانٹ کی کون سی ہے, اور لائن ڈراونگ کا افادیت آپ کو شاید پتہ ہو کہ اس سے ہمیں کیریکٹرز کا پتہ چلتا ہے. یہ ایک مخصوص طریقے سے لائن ڈراونگ بناتے ہیں ایک خاص میجرمنٹ کے تحت, جو کہ ہمیں شو کرتے ہیں اور ہمیں ہیلپ کرتے ہیں پلانٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن میں. سو یہ جو لائن ڈراونگ ہوتی ہے, یہ امیج بھی آپ سیو کر سکتے ہیں, اس کو سیو کر سکتے ہیں, کاپی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی تھیسس وغیرہ میں. اچھا, اس کے علاوہ یہ تو فلورا پاکستان سے اس کا السٹریشن ہو گیا, لیکن اگر کسی اور سورس میں اس کا السٹریشن اویلیبل ہے, جس طرح کہ یہاں پہ فلورا آف چائنا کا جو پروجیکٹ ہے اس میں بھی اس کا السٹریشن اویلیبل ہے, یہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو گیا. سو یہ والا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انفارمیشن کے لیے. سو یہاں پہ آپ کو ایک لنک مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کافی ساری انفارمیشن ہو گئی, اور اس کے علاوہ ریلیٹڈ لنکس بھی دیے ہوتے ہیں اس کے اندر. یہاں پہ مثال کے طور پر اسی پلانٹ کی جو دوسرے فلوراز میں ڈسکرپشن ہے, جس طرح چائنیز پلانٹ نیمز, فلورا آف چائنا, فلورا آف تائیوان چیک لسٹ, اور پھر ادر ڈیٹا بیسز کے لیے بھی لنکس دیے ہوتے ہیں, جس طرح ٹراپیکوز میں یہ نیم سرچ کرنا ہے, IPNI میں یہ نیم سرچ کرنا ہے, تو کچھ لنکس آپ کو دیے ہوتے ہیں. سو اسٹوڈنٹس, یہ بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو فلورا آف پاکستان کو یوز کرنا سکھایا, اور اس میں ابھی کافی ساری چیزیں رہتے ہیں, جس طرح کہ ٹیکسانومی کی ہو گیا, اس کو بنانا اور اس کو یوز کرنا وہ الگ ٹاپکس ہیں. انشاءاللہ وہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اور یہ والا ویڈیو جو ہے, امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس میں آپ کے لیے امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے انڈر گریجویٹ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, یا وہ اسٹوڈنٹس جو بنیادی طور پر باٹنی کی نہیں ہوتے, یا باٹنی میں ٹیکسانومی پر ریسرچ نہیں کرتے, ایکالوجی سائڈ پر یا پھر ایتھنو باٹنی سائڈ پر, یا ایون فزیولوجی, جینیٹکس وغیرہ کے اسٹوڈنٹس بھی جو ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی اس طرح کی ویڈیوز کارآمد ہے. اور فلورا آف پاکستان کا استعمال جو ہے وہ ہر باٹنسٹ نہیں بلکہ ہر بایولوجسٹ کو آنا چاہیے, کیونکہ پلانٹس جو ہے ایک مین سورس ہے انرجی کا. ٹھیک ہے, سو دنیا میں لائف جو ہے وہ پاسبل ہی پلانٹس کی وجہ سے ہے, کیونکہ دے آر دی فوٹوسینتھیٹک آرگینزمز, اور ان کی بنائی ہوئی انرجی جو ہے وہ فوڈ چینز اور فوڈ ویبز میں فلو کرتی ہے. اور اسی طرح ہی تمام جاندار ان کی انرجی, ان کی پیدا شدہ انرجی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. سو یہ والا ویڈیو جو ہے, اس کو اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو اپنے جو کولیگز ہیں بایولوجسٹ اسپیشلی, ان سے ضرور شیئر کیجیے گا. اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اور ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.